بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ صدقہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صدقہ تو دیتے ہیں مگر انہیں صدقہ دینے کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ اتار کے دینا چاہیے یا بغیر اتارے دینا چاہیے، مثلا ایسے اتار کے دینا چاہیے یا بغیر اتارے دے دینا چاہیے۔ تو یہ سب تفصیل میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صدقہ جو ہے یہ آنے والی مصیبتیں، بلائیں، وبائیں کو ٹال دیتا ہے۔ اور صدقہ دینے سے پہلے یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ جو میں قیمت، یہ جو میں رقم، پیسے جو بھی ہے دے رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ غریب تک، کسی غریب تک پہنچا دے اور صحیح جگہ، اچھی جگہ پہنچا دے۔ سامعین کرام، ایک بزرگ تھے جو کہ مزدوری کیا کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے۔ دن کو مزدوری کر کے شام کو واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آج صدقہ کروں گا۔ رات ہوئی، سارے لوگ سو گئے، وہ بزرگ گھر سے نکلے اور نیت اس بزرگ نے یہ کی کہ یہ جو میں صدقہ دینے جا رہا ہوں، اے اللہ یہ میرا صدقہ کسی غریب تک پہنچا دینا، یہ صدقہ اچھی اور صحیح جگہ پہنچا دینا۔ بزرگ یہ نیت کر کے گھر سے نکلے، راستے میں دیکھا کہ ایک پریشان حال بیٹھا ہے، وہ صدقہ بزرگ نے اسے دے دیا اور گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن مزدوری کرنے کے لیے بزرگ گئے تو وہاں پر کسی مزدور نے کہا کہ رات کو ایک بزرگ نے صدقہ دیا مگر صدقہ صحیح جگہ نہیں دیا، کہ ایک چور آئے تھے رات کو چوری کرنے کے لیے تو بزرگ نے اس کو صدقہ دے دیا۔ اب بزرگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، میری نیت تو یہ نہیں تھی کہ میں کسی چور کو صدقہ دوں۔ پھر وہ بزرگ دوسرے دن مزدوری کر کے واپس آئے گھر، تو شام کو پھر انہوں نے کہا کہ میں آج پھر صدقہ کروں گا، اور پھر نیت یہ کی کہ اے اللہ میں یہ جو صدقہ کرنے جا رہا ہوں، یہ صدقہ اچھی جگہ اور غریبوں تک پہنچا دینا۔ پھر وہ بزرگ گھر سے نکلے رات کے وقت، تو آگے دیکھا کہ ایک پریشان بیٹھے ہیں، تو اس پریشان شخص کو انہوں نے پھر صدقہ دے دیا۔ پھر تیسرے دن وہ مزدوری کرنے کے لیے گئے تو کسی شخص نے کہا کہ رات کو ایک بزرگ نے صدقہ دیا ہے مگر صدقہ صحیح جگہ نہیں دیا، کہ ایک امیر شخص کو صدقہ دے دیا۔ اب وہ بزرگ پھر پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اے میرے اللہ، میری تو نیت یہ نہیں تھی کہ میں کسی امیر شخص کو صدقہ دوں۔ پھر انہوں نے تیسرے دن مزدوری کی اور مزدوری کرنے کے بعد پھر یہ سوچا کہ میں آج صدقہ دوں گا۔ پھر اس بزرگ نے نیت یہ کی اور نیت یہ کر کے گھر سے نکلے کہ یا اللہ، میرا یہ جو صدقہ ہے یہ کسی غریب تک پہنچا دینا اور صحیح اور اچھی جگہ یہ صدقہ پہنچا دینا۔ یہ نیت کر کے بزرگ گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے جو کہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور کچھ پریشان سی، ڈری ہوئی لگ رہی ہے۔ تو اس بزرگ نے وہ صدقہ، جو پیسے تھے، جو قیمت تھی، اس عورت کو دے دی۔ تو گھر واپس آ گئے۔ چوتھے دن مزدوری کرنے کے لیے گئے تو ایک مزدور بولا اور کہنے لگا کہ رات کو ایک بزرگ نے صدقہ دیا مگر صدقہ صحیح جگہ نہیں دیا، کہ ایک بد کردار زانی عورت، جو کہ بدفعل عورت، جو کہ گھر سے نکلی تھی بد کرداری کرنے کے لیے، غلط کام کرنے کے لیے، غلط کاری کرنے کے لیے، تو بزرگ نے اس عورت کو صدقہ دے دیا۔ اب وہ بزرگ گھر واپس آئے مزدوری کر کے اور بڑے پریشان، اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کہ نہ ہی میری نیت صدقہ چور کو دینے کی تھی، نہ ہی میری نیت صدقہ امیر آدمی کو دینے کے لیے تھی، اور نہ ہی میری نیت صدقہ کسی بد کردار، بد چلن عورت کو دینے کے لیے تھی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آواز غیبی آئی، اللہ تعالیٰ کی غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے پریشان نہ ہو، آپ کا صدقہ بھی ہم نے قبول کر لیا ہے، اور صرف قبول نہیں کیا بلکہ آپ کے صدقے کی، اور آپ نے جس نیت سے صدقہ کیا تھا، آپ کی ایک اچھی اور صحیح نیت تھی، اس نیت سے صدقہ کرنے کی وجہ سے، آپ کے صدقہ دینے کی وجہ سے اس چور نے چوری چھوڑ دی، وہ نیک بن گیا۔ اور دوسرا جو شخص تھا
وہ امیر تو تھا مگر بہت کنجوس تھا، تو فرمایا کہ وہ جو ہے وہ سخی بن گیا۔ تیسری جو عورت تھی زانی تھی، بد کردار تھی، بد چلن تھی، لیکن جب سے آپ نے اچھی نیت کے ساتھ اسے صدقہ دیا تو آپ کے صدقہ دینے کی وجہ سے وہ جو ہے زنا کرنا اس نے چھوڑ دیا اور نیک اور اچھی خاتون بن گئی، تو دیندار عورت بن گئی۔ تو سامعین کرام یاد رکھیں کہ صدقہ جب بھی دیں اس نیت سے دیں کہ اے اللہ میرا یہ صدقہ اچھی جگہ پہنچا دینا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اچھی جگہ پہنچائے گا۔ تو سامعین کرام ایک اور بات ہے کہ ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم کس طریقے سے مانگتے ہیں؟ ہم مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، حالانکہ ایسا مانگنا جائز شرعاً جائز نہیں ہے۔ مانگنا کیسے جائز ہے؟ ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہے ہمیں وہ عطا فرما دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مانگ کے بڑی خوبصورت ہمیں دعا عطا فرمائی، فرماتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب دنیا میں ہمارے لیے جو بہتر ہے ہمیں عطا فرما، اور دوسری بات کہ اے ہمارے رب ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما، تیسری بات اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر۔ آپ کا معمول رہا کہ آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب مثال کے طور پر میں دعا مانگوں، ایک مثال دے رہا ہوں ایگزامپل کے طور پر کہ اے میرے رب مجھے کار عطا فرما، مجھے بہت جو ہے مہنگے والی گاڑی، بڑی گاڑی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ مجھے کار تو دے دے، اور 2 دن گزرنے کے بعد، 4 دن، 10 دن گزرنے کے بعد خدا نخواستہ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں خود بھی زخمی ہو جاؤں اور کار بھی چلی جائے، تو پھر اس کار کا کیا فائدہ؟ تو جب بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہے ہمیں عطا فرما۔ تو سامعین کرام یہ ویڈیو تھی، تو اس طرح کی اچھی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔